یہ 711 عیسوی کی ایک تاریک رات تھی جب اسپین کی سرزمین پر ایک ایسا لمحہ آیا جو آنے والے وقتوں کے لیے یادگار بن گیا۔ افریقہ کے ساحل سے 7,000 مسلم سپاہیوں کی فوج ایک عزم کے ساتھ اسپین کے ساحل پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس مسلم فوج کی قیادت ایک نوجوان بربر جنرل طارق بن زیاد کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی تلوار کو ایمان، حوصلے اور بہادری کا مظہر بنا لیا تھا۔ جیسے ہی یہ فوج اسپین کے ساحل پر اتری، طارق بن زیاد نے ایسا غیر معمولی تاریخ ساز فیصلہ کیا جو آج بھی حوصلے اور عزم کی مثال کے طور پر زندہ ہے۔ جب طارق بن زیاد اور اس کی فوج نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تو سامنے دشمن کی وسیع و عریض سلطنت، بڑی طاقتور فوج اور پیچھے بکھرتا ہوا سمندر تھا۔ طارق بن زیاد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یا تو وہ اس سرزمین کو فتح کریں گے یا شہادت پائیں گے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور اپنی فوج کے دلوں میں عزم پیدا کرنے کے لیے طارق بن زیاد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ جب سپاہیوں نے یہ غیر معمولی حکم سنا تو انہیں حیرانی بھی ہوئی اور خوف بھی ہوا، مگر طارق بن زیاد نے کہا، اے لوگو، تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا فتح یا شہادت۔ کشتیاں جلانے کے بعد اب طارق اور ان کی فوج کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ طارق بن زیاد اپنی منزل کا تعین کر چکے تھے، ان کی آنکھوں میں صرف فتح کی چمک تھی اور ان کے دلوں میں شہادت کا جوش، اور وہ فتح یا شہادت سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ اپنی جنگ جو صلاحیتوں کے لیے کافی مشہور ہوا۔ ان کی پیدائش 670 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن سے ہی انہیں اسلامی تعلیمات اور جنگی فنون میں مہارت حاصل کرنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور نڈر نوجوان بنے جنہوں نے قرآن مجید، عربی زبان اور اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ طارق بن زیاد کی زندگی میں ہمیشہ عزم اور جرأت نمایاں رہے۔ طارق بن زیاد کی عسکری تربیت اموی خلافت کے تحت ہوئی۔ موسیٰ بن نصیر، جو شمالی افریقہ کے گورنر تھے، نے طارق بن زیاد کی قائدانہ صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں فوج میں اعلیٰ مقام دیا۔ طارق نے اپنی تربیت کے دوران ثابت کیا کہ وہ مشکل حالات میں بھی بہترین قیادت فراہم کر سکتے ہیں۔ جب اسپین کے ظلم و ستم سے تنگ لوگ امداد کے لیے اموی خلافت کی طرف رجوع کرنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے اسپین کی فتح کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین روانہ کیا۔ اسپین میں اس وقت گوتھک سلطنت قائم تھی اور اس کا بادشاہ راڈرک طاقتور اور ظالم حکمران تھا۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد اور ان کی فوج اسپین کے ساحل پر پہنچے اور وہاں سے اپنے فتح کے سفر کا آغاز کیا۔ 19 جولائی 711 کو اسپین کے علاقے وادی لکا میں مسلمانوں اور گوتھک بادشاہ راڈرک کی فوج کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہوا۔ طارق بن زیاد کی فوج صرف 7,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ گوتھک فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ تعداد میں کئی گنا زیادہ ہونے کے باوجود طارق بن زیاد نے اپنی حکمت عملی اور جرأت سے دشمن کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ طارق نے اپنی فوج کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے دشمن کے مختلف حصوں پر حملے کیے۔ ان کی حکمت عملی اور اللہ پر یقین نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی طاقت بھر دی۔ جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمان بہادری سے لڑے۔ گوتھک فوج کا بادشاہ راڈرک خود اس جنگ میں شریک تھا اور اپنی فوج کو جنگ میں پیش قدمی کرنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج نے ایسی دلیری سے دشمن پر حملے کیے کہ گوتھک فوج کی صفیں بکھرنے لگیں۔ وادی لکا میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکے میں گوتھک فوج کے تقریباً 40,000 سپاہی ہلاک ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے محض 400 سپاہی شہید ہوئے۔ یہ ایک ایسی شاندار فتح تھی جس نے طارق بن زیاد اور ان کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ وادی لکا کی جنگ کے بعد طارق بن زیاد نے اندلس، اسپین کے مختلف شہروں کو فتح کرنا شروع کیا۔ ان میں تلیتلا، قرطبہ اور گرانادا جیسے اہم شہر شامل تھے۔ ان فتوحات کے بعد طارق بن زیاد نے اندلس کو اموی خلافت کا حصہ بنا دیا۔ 712 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو فتح کی خوشخبری بھیجی اور اس کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ میں اندلس میں اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ یہ سلطنت تقریباً 800 سال تک قائم رہی اور اس دوران علم، تہذیب اور فنون میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ اندلس میں مسلمانوں نے ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہاں کے مسلمان حکمرانوں نے شاندار تعلیمی ادارے، کتب خانے اور تحقیقی مراکز قائم کیے جنہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ رینیسانس میں اہم کردار ادا کیا۔
अंदलुस में इल्म व दानिश की रोशनी फैली और मुसलमान साइंस, तिब और फलसफा में अजीम कारनामे सर अंजाम देने लगे। अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 800 साल तक जारी रही। कर्तबा का शहर अलमी और तहजीबी मरकज बन गया और दुनिया भर के उलमा यहाँ से फैज़ हासिल करने आने लगे। उस दौर में इब्न रशद, इब्न ज़हर और इब्न खल्दून जी से अजीम दानिश्वर पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को इल्म की रोशनी फराहम की। तारिक बिन ज़ियाद का ये अजीम कारनामा इस्लामी तारीख का एक सुनहरी बाब है। उनकी बहादुरी, हुकमत अमली और अल्लाह पर यकीन ने इन्हें तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी क़यादत और फतह का असर आज भी महसूस किया जाता है और उनका नाम इस्लामी तारीख के अजीम जनरलों में शामिल है। तारिक बिन ज़ियाद की ये अजीम फतह हमें बताती है कि जब इंसान का यकीन और अज़्म मजबूत हो तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी ज़ेर कर सकता है। तारिक बिन ज़ियाद का किस्सा आज भी हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। इन्होंने न सिर्फ अपने ज़माने की सबसे बड़ी सल्तनत को ज़ेर किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को ईमान, बहादुरी और अज़्म की एक अजीम मिसाल बना दिया। उनका नाम हमेशा के लिए इस्लामी तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। शुक्रिया।